میں کسی کو فون کرتا ہوں تو آگے السلام علیکم شہباز شریف صاحب کہتے ہیں بالکل بالکل معذرت کے ساتھ مناسب اچھا نہیں یعنی ہے اب دیکھ لینا میں تو سمجھ گیا. یعنی اگر عمران خان وہ کہتے ہیں نا ہمارا کتا کتا اور آپ کا کتا ٹامی, بات ہی وہ بجلی کا یونٹ کم کر کے آپ نے اس کو پیٹرول کی قیمت نہ کم کر کے اس کو اس سے برابر کر دیا. نہیں پہلے انہوں نے بجلی کا یونٹ کہا ہم نے کم کرا, اس کے بعد پیٹرول پھر آپ تھوڑا سا مس کر گئے. جی پلیز. انہوں نے پہلے اعلان کیا کہ ہم بجلی کی قیمت کم کر دیں. یس. اچھا, بجلی کی قیمت اگر آپ جا کے اس کو غور سے دیکھیں تو بجلی کی قیمت نہیں کم کی, ٹھیک ہے, جو اس کا فیول والا حصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں $90 سے کم ہو کے پیٹرول 70 بلکہ اب 60 کی طرف جا رہا ہو گیا تھا. تو وہ جو ڈفرینشیل تھا جو کہ فیول ایڈجسٹمنٹ والے حساب میں آپ کے بل میں آیا کرتا تھا وہ تو کم ہو گیا. بجلی کی قیمت میرے بھائی وہی ہے. یہ صرف ایک مارکیٹنگ ہے حکومت کی. میں کسی کو فون کرتا ہوں تو آگے السلام علیکم شہباز شریف صاحب کہتے ہیں بالکل بالکل معذرت کے ساتھ مناسب نہیں ہے. اب دیکھ لینا. میں تو سمجھ گیا. یعنی اگر عمران خان وہ کہتے ہیں نا ہمارا کتا کتا اور آپ کا کتا ٹامی, یعنی اگر آپ اپنی اسٹریٹجی بنا کے اگر یہ بات کر لیں شہباز شریف صاحب یا کوئی دوسرا ان کے لیے بہتر ہے. لیکن وہ اس طرح کی تشہیر تو نہیں تھی نا. آپ فون کرتے تو آتی تھی عمران خان کی اس طرح نہیں نا. یہ تو تھوڑا سا پھر فیئر رہے نا. ہم پاپولر چیزیں کی جاتی ہیں دنیا میں ہر جگہ کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے کہ ڈیموکریسی کی یہ کمزوری ہے کہ ڈیموکریسی ہیز ٹو اپیز دا پیپل. ڈیموکریسی کی یہ کمزوری ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اس وقت کچھ غلط نہیں کیا عمران خان صاحب. جو دنیا کا رواج ہے ڈیموکریسی کا, پالیٹکس کا, اس کے مطابق ہی انہوں نے کیا اس وقت. اور بڑا راز تھا اس کے. ہم نے پھر اس کو بڑے اینڈ تک دیکھا, ایون 2024 کے الیکشن تک میں ہم نے دیکھا اس کے امپیکٹ. اب لوگ موازنہ تو اس لاسٹ ڈیٹ کا کرتے ہیں نا, جب تک عمران خان صاحب تھے تو پیٹرول کی کیا قیمت تھی, بجلی کی کیا قیمت تھی, اور چینی کی کیا قیمت تھی مستقل. اچھا یہ ایک اور چیز ہے, جس وقت تک آپ کی اکانومی گرو نہیں کرے گی نا آپ کو ساتھ یہ مسئلے رہیں گے. میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں. ہم نے ابھی $1 بلین لینا تھا نا قرضہ, اور ہم ہر چیز ماننے کے لیے تیار تھے. بالکل. کیا ہم نے اس قسم کا کوئی یہ پروگرام بنایا کہ ہم اپنے ہی یہ پیسے کمائیں؟ میں جب میرے پاس جب یہ ذمہ داری تھی کہ اریگیشن والی, تو ہم نے ایک نہریں بنائیں تاکہ گریٹر تھل کنال کا مثال دوں میں آپ کو. یہ جلال پور کی ہماری ایک نہر بن رہی ہے, جیلم خوشاب اور اس طرف جو ہے. یہ جو اگر دونوں نہریں آپریشنل ہو جائیں تو $1 ارب سے زیادہ کا آپ کو یہ اکنامک ایکٹیویٹی کر کے دکھائیں. ٹھیک ہے, ہمیں اپنے وسائل پیدا کرنے ہیں. ہماری توجہ بہت ہی الگ طرح. ہمارے ملک میں بدقسمتی کے ساتھ ہم اپنے وسائل پیدا کرنے کی بجائے ہم نے کہاں سے ادھار لینا ہے, کس طرح چلنا, اس کے اوپر ہم چل پڑے ہیں. مہربانی کر کے میں آ رہا ہوں اس طرف بھی آ رہا ہوں. میں اس طرف اب آپ کو سیریس ایشوز کے اوپر بھی آ رہا ہوں. صرف میں تھوڑی سی میں نے کہا پھر تھوڑا پریویس کا ریکارڈ تھوڑا ہے اس کو بہتر کرنا ہے. پنجاب اور کے پی کی اسمبلی عمران خان صاحب نے تحلیل کی, یہ کتنا بڑا بلنڈر تھا آپ یہ سمجھتے ہیں؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ آج حالات مختلف ہوتے ہیں؟ میں میری یہ عمران خان صاحب کے ساتھ 2 دفعہ اس پہ 1-on-1 بھی سیٹنگ ہوئی. ان کی مہربانی, وہ میرے پہ اعتبار کرتے تھے, وہ مجھ سے انپٹ لیا کرتے تھے. وہ تو میں نے ان کو یہ سمجھایا کہ سر نہ کریں یہ. اچھا, یہ نہ کریں. کیوں نہ کریں؟ کیونکہ آپ مطلب ہے کوئی پتہ نہیں آگے کیا ہو. عمران خان صاحب کا مجھے یہ جواب ہوتا تھا کہ مجھے بتاؤ کہ آئین میں انہوں نے 90 دنوں کے اندر الیکشن ان کو کروانا پڑے گا. آئین میں یہ لکھا ہوا ہے. اس وقت ہماری پارٹی کی بہت سارا سپورٹ ہے. پہلے تو ہم PMLQ کی کولیشن کے ساتھ ایک آدھ ووٹ کے ساتھ بنے ہوئے تھے نا. ہماری بہت زیادہ ادھر سپورٹ ہے. تو دین وی ول ہیو اے گورنمنٹ آف میجورٹی. اور آئین میں واقعی اسی طرح لکھا ہوا ہے. مجھ سے بار بار وہ میں کہتا تھا سر بالکل لکھا ہوا ہے لیکن ہمارے ملک میں مانے گا کوئی نہیں. ٹھیک ہے. تو ان کا کہنا تھا کہ میں نے تمام آئینی میں نے بڑے بڑے آئینی قانون دانوں سے پوچھا ہے, وہ کہتے ہیں آئین میں بہت واضح لکھا ہے کہ 90 دنوں کے اندر الیکشن ہونا ہے, تو ان کو الیکشن کروانے پڑیں گے. ٹھیک ہے. اچھا محسن بھائی, میں نے بھی یہ سوال ایک زمانے میں عمران خان صاحب سے کیا تھا, تو کہتے ہیں اگر یہ نہ کرتا تو سسٹم کیسے ایکسپوز ہوتا؟ نہیں, مجھ سے انہوں نے یہ نہیں کہا. انہوں نے کہا یہ سسٹم ایکسپوز. اور پھر میں نے بتانا تھا کہ پاکستان میں سیٹ اپ کام ہو کس طرح. جب ہماری ڈسکشن ہوتی ہے نا, اگر آپ وہی پھر وہ ہم قانون میں تھوڑا کیونکہ اچھا پھر وہ اسی میں اگر آپ دیکھیں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ سب جگہ ایک ساتھ الیکشن ہونے ہیں. ٹھیک ہے. کہیں نہیں لکھا ہوا, مگر ہوتے پھر آپ تو اگر یہ ہو جاتے, خیبر پختونخوا اور پنجاب کے اندر الیکشن ہو جاتے اور ان کی ایک نئی 5 سال کی ٹرم شروع ہو گئی ہوتی, اور پھر سندھ اور بلوچستان اور نیشنل اسمبلی کے جو ہیں وہ 23 میں آ کے ختم ہوتے, تو یہاں کی پنجاب اور
خیبر پختونخوا کی حکومتیں تو رہتی, اور یہ ہوتا ہے دنیا میں, آپ دیکھ لو ہندوستان میں کبھی کسی ادھر سب کا ایک ساتھ ہو کے اتنا انفلوئنس ڈال کے کام کر دیتے ہیں. پھر وہ یہ, اگر ہم نے جو قانون رولز آف گیم بنائے ہیں ہم نے, اگر ہم ان کو نہیں فالو کریں گے تو اچھا آئین کو چینج کرنے کی بھی طاقت ہے. میں بار بار یہ, جس وقت میں اس زمانے میں نیشنل اسمبلی تھا, جب یہ سپریم کورٹ والا یہ سارا کچھ ہو رہا تھا, تو میں ان سے کہا جی پارلیمنٹ, بالکل پارلیمنٹ سپریم ہے, پارلیمنٹ قانون بنانے کے حد تک سپریم ہے, قانون کو مبرہ نہیں ہو جاتی وہ, ٹھیک ہے, قانون بنا کے اسی قانون کی تابع ہوتی ہے, اور اگر نہیں ہے قانون پسند تو قانون کو تبدیل بھی کر سکتی ہے, لیکن تابع قانون کا ہی رہنا ہے اس نے. ٹھیک. اچھا یہ بتائیں اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک ہو تو بتاؤں کس کوئی کی ایک بات ایسا کریں, ہونا جیسے تعلیم کی بات کریں, آبادی کی بات کریں, پانی کی بات کریں, مطلب اس رول وقت آف جو لا چل کی رہا ہے نا بات ہمارے کریں, یہاں قانون کی بات سب پہ کریں, اتنے اصول بڑے کی کوشچن مارک ہے. آپ کی ہر بات پہ نا حسین آپ کے ساتھ کوشچن مارک چلنا چاہیے یوں کر کے. تعلیم کی بات کریں, کس کی بات نہیں ہے, میں نے کہا یہ سب کوشچن مارکس ہیں. باہر چل کے بھی ٹریفک دیکھ لیتے ہیں, ٹریفک ابھی آپ کے یہاں آتے ہوئے ٹھیک کیونکہ ہے. فیکٹریز میں چھٹیاں ہوئی, کس سے کوئی مطلب کوئی طریقہ. چلے میں سادے الفاظ میں بتاتا ہوں, کیا وجہ ہے کہ پاکستان 7 دہائیوں کے بعد بھی ایک مضبوط جمہوری ملک نہیں بن پایا؟ اس لیے کہ اسٹیبلشمنٹ زیادہ ذمہ دار ہے, سیاستدان زیادہ ذمہ دار ہیں, بیوروکریٹ زیادہ ذمہ دار. ایک تو بالکل چیز واضح کر لینا, کیونکہ میں وزیر رہا ہوں, مجھے یہ چیز کی سمجھ آ گئی کہ چلاتے بیوروکریٹس ہی ہیں. ٹھیک ہے, آپ جو مرضی کر لیں, ہمارے رولز کیوں, اس کی بھی وجہ ہے تھوڑی. اس لیے کہ جب یہ ہم نے نظام انہیریٹ کیا, ہم نے جو کلونیل نظام 1935 کے گورنمنٹ ایکٹ سے جب ہم نے انہیریٹ کیا, تو اس وقت ہمارے پاس جو یہ مقامی لوگ تھے, کوئی ایگزیکٹو پاور نہیں ہوتی تھی نا, بیوروکریسی چلاتی تھی نا, وہی نظام چل رہا ہے. ٹھیک ہے. رولز آف بزنس بڑے واضح کہتے ہیں کہ دا سیکریٹری شیل بی دا ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ. وہ یہ نہیں کہتا کہ مطلب ہے وزیر کو اس میں کرے گا, ویگ باتیں کہ وزیر پالیسی میکنگ میں بات کرے گا, اور وزیر جو ہے وہ اسمبلی کے اندر اس کا جواب دے گا, سوال جواب کا وہ کرے گا. سو ہمارے ملک میں اصل پاور جو ہے وہ ایگزیکٹو کے پاس ہے, اسی کے ہاتھ سے ملک چل رہا ہے. جہاں تک آپ نے سیاستدانوں کی بات کی, بالکل ہمارے سیاستدان اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ کہیں ان لوگوں کا آپس میں گٹ جوڑ رہتا ہے. سیاستدان اس وقت ناراض ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ سے جب اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ نہ ہو. جب اسٹیبلشمنٹ سیاستدان کے ساتھ ہوتی ہے تو سیاستدان کہتا ہے اسٹیبلشمنٹ بہت اچھی ہے. خان صاحب بھی یہی کہا کرتے تھے, نواز شریف صاحب بھی یہی کچھ کہا کرتے تھے. جب ان سے سیاستدان دور ہو گئے تو وہ جلسوں میں کہا کرتے تھے کہ باجوہ تو انہیں جواب دینا کہتے تھے نا. پھر باجوہ تو پھر جب وہ مل جاتے ہیں تو پھر وہ بہت اچھے ہو جاتے ہیں. سپا سلاد. اب آ جاؤ میں ذرا آپ کے اب آ جاؤ میں آپ کی اس ایکسپرٹیز والے کوشچن میں. پچھلے دنوں نا نہروں کا منصوبہ بڑا ہاٹ ٹاپک تھا. سندھ میں احتجاج ہو رہا تھا کہ جناب یہ 6 نہریں نہیں بننے دینی ہم نے, سندھ کا پانی کم ہو جائے گا. اب سی سی آئی نے اس منصوبے کو روک بھی دیا. نہ صرف روکا بلکہ کمیٹی بنانے پہ بھی اتفاق ہو گیا. آپ وزیر آبپاشی, آپ سمجھتے ہیں کہ سندھ کا جو اعتراض تھا یہ جائز تھا؟ کہ واقعی پنجاب سندھ کا پانی لیتا یا لینا چاہتا تھا؟ میں آپ کو آپ سمجھائیں. اب تھوڑا سا اس پہ ٹائم لگے گا. میں صبر سے سن رہا ہوں. ہمارے پاکستان کے اندر جو معاہدہ یا سکہ رائج الوقت ہے پانی کا, وہ ہے یہ 1991 کا ایکارڈ. اس پہ متفق ہو کے تمام صوبوں نے دستخط کیے کہ یہ ہمارا وہ ہے, جس کو ہمارا یہ سمجھے ہمارے رول بک ہے, اس کے مطابق ہم نے چلنا ہے. اس کو کنسنسس اس پہ اچیو کرنے کے لیے سب لوگوں سے پوچھا گیا کہ تم بتاؤ بھائی تمہیں کتنا پانی چاہیے ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, اس معاہدے سے پہلے بھی استعمال ہو رہا ہے. ہسٹری پہ چلیں گے تو بہت لمبی بات ہو جائے گی, تو ہم اسی سے, کیونکہ آخری کنسنسس ڈاکیومنٹ یہ ہے. یہ سندھ اور پنجاب کا تو 1901 سے آپس میں جھگڑا چلا آ رہا ہے. جب نہ وہاں پہ بھی انگریز افسر بیٹھا ہوتا تھا, یہاں پہ بھی انگریز افسر بیٹھا ہوتا تھا. تو اگر ہم ہسٹری میں جائیں گے تو بہت لمبی بات ہو جائے گی. لب لباب یہ کہ 1991 کا ایکارڈ ایک ایسی ڈاکیومنٹ ہے جس پہ سب لوگوں نے دستخط کر کے اتفاق رائے کیا. یہ جو ایکارڈ ہے یہ میری نظر میں ایک بہترین ڈاکیومنٹ ہے جو کہ واٹر سیکٹر کی ڈیولپمنٹ کا ایک ڈاکیومنٹ ہے. ہم اس کی ایک شک کے اوپر پھنس جاتے ہیں جو اس کی شک نمبر 2 ہے کہ پانی کی تقسیم میں کتنا کس کو پانی ملے گا. ہم ان نمبروں میں پھنس جاتے ہیں. ہم اس کے جو ہے جو اسپرٹ ہے, جو اس کا مقصد ہے, اس پہ رہتے ہیں. اس ایکارڈ کی 14 نکاتیں ہیں. ٹھیک ہے. ہم ایک پہ پھنس جاتے ہیں. کوئی بھی اور واٹر ایکسپرٹس تھے اس وقت جب یہ بن رہا تھا. بہت مزے کی بات ہے. اس کو بناتے وقت 2 کمیٹیز بنی تھی. ٹھیک ہے. ایک ٹیکنیکل کمیٹی تھی, ٹھیک ہے, ٹیکنیکل ایکسپرٹس کی, اور ایک پولیٹیکل کمیٹی تھی. تو 2 مختلف لیولز پہ اس کے